کسی قیمت پر ملک کی استحکام خراب نہیں ہونے دیں گے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا عزم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں جنرل پرویز مشرف کیس فیصلے پر مشاورت۔ چیف جسٹس سے منسوب خبر غلط اور بے بنیاد ہے، سپریم کورٹ کا اعلامیہ۔ جنرل پرویز مشرف کیس فیصلے کے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف ظفر علی شاہ سے، رہنما مسلم لیگ نون نہال ہاشمی سے اور دفاعی تجزیہ کار جنرل امجد شعیب سے۔ And a very warm welcome to the show. سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے خلاف سزائے موت کے فیصلے نے پاکستان میں ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ فوج کی جانب سے اس فیصلے پر سخت رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس سے لگ رہا ہے کہ اداروں میں ٹکراؤ کی وہ صورتحال جس کی جانب گزشتہ کئی دنوں سے وفاقی وزیر فواد چودھری بار بار توجہ دلا رہے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، وہ اب سامنے آ چکی ہے۔ اس حوالے سے وزیر ریلوے شیخ رشید بھی خبردار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صورتحال خراب ہو چکی ہے۔ لیٹس واچ ہے۔ میں حالات کو بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے سخت بیان ہے جو ISPR نے کل غم و غصے کے ساتھ جاری کیا ہے۔ میں بچپن سے سیاسی ورکر ہوں اور آج تک جلسہ جلوس ہی کھیل رہا ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں فوج کی طرف سے ایسا سخت بیان کبھی نہ دیکھا، نہ سنا، نہ پڑھا جو کل جاری ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے فکر کا لمحہ ہے۔ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تلخیاں ختم کرنی ہیں، اور تلخیاں ختم کب ہوں گی؟ تلخیاں ختم تب ہوں گی اگر ہم اپنی چھوٹی چھوٹی اختلافات کو ختم کر دیں۔ نہال ہاشمی صاحب، I'll start with you. Thank you so much for being on the program. یہ ایک انالیسس دیا شیخ رشید صاحب نے، آپ بھی بڑے عرصے سے پاکستان کی سیاست کو دیکھ رہے ہیں۔ Do you think کہ بہت انریسٹ نظر آیا ہے اس بیان سے فوج کے؟ اب میرے یہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ فیصلہ جو ہے، یہ فیصلہ فرد واحد کا ٹرائل ہوا، فرد واحد کے خلاف فیصلہ ہے۔ ہر پاکستانی، محب وطن پاکستانی جو بھی یہاں رہتا ہے، وہ سارے پاکستان آرمی کی سروسز کو اون کرتا ہے، آنر کرتا ہے، ریسپیکٹ کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی ادارے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے، وہ واضح کرنا چاہیے کہ کون سے ادارے کے درمیان اور کیا غیر ہم آہنگی ہو گئی۔ ادارے تو ماشاءاللہ سارے اپنے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہماری افواج اپنا اچھا کام کر رہی ہے، ہماری عدالتیں اپنی اچھا کام کر رہی ہیں، ہمارے جو دیگر لوگ ہیں وہ اپنے اچھا کام کر رہے ہیں، ماں سوائے پارلیمنٹ کے جو شاید کام بہتر نہ کر رہی ہو، پارلیمنٹ میں قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جاتا ہے، ملک کو آرڈیننس کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اداروں کا تقدس ایک طرف اور فرد واحد کی بات ایک طرف، لیکن آرمی از اے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشن۔ وہاں پہ خاص طور پہ ان کے چیف کے حوالے سے ایک پروٹیکٹیو فیلنگ ہوتی ہے، ایک اونرشپ ہوتی ہے، ایک آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، فیملی کی طرح سب لوگ ہوتے ہیں۔ سو کیا اگر ان کی، اور خاص طور پہ جو آپ کی یونٹ ہوتی ہے، جس برانچ کے آپ ہوتے ہیں، وہ پھر اس بات میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ ہمارے لیڈر یہ رہ چکے ہیں، سو ان سب کے لیے کیا یہ ایک پریشان کن وقت نہیں ہے؟ کیا یہ ایک امبیرسنگ ٹائم نہیں ہے؟ فریہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا، خواہ وہ ایوب صاحب تھے، ضیاء صاحب تھے، بھٹو صاحب تھے، نواز شریف صاحب ہیں، مشرف صاحب ہیں، جو بھی صاحب آئیں گے یا آج عمران خان ہے، سب نے پیچھے رہ جانا ہے۔ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور ہمیں پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کرنی چاہیے۔ ہمیں افراد جتھا اس کی بات نہیں ہے، اور دیکھیے کہیں پہ کوئی تصادم نہیں ہے، ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے۔ پاکستان شہیدوں کی امانت ہے، جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے 10 لاکھ لوگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی تھی۔ سیاسی اختلاف آپ کو حق حاصل ہے، احتجاج کا آپ کو حق حاصل ہے، جو آئین نے آپ کو اختیارات دیا ہے، آپ پہ اسے سختی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں قانونی چیزوں کو، پیچیدگیوں کو۔ یہاں پہ کسی بھی ادارے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ عدالتیں بھی کسی کے خلاف ابھی اس طرح سے مہادارائی کر رہے ہیں۔ اداروں میں تکرار نہیں ہوتا ہے، کچھ افراد ہوتے ہیں جن کو، جو اپنے تکرار کو اداروں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اپنے، میں ذاتی حیثیت ہے میرا، میں اگر کچھ افراد ہوتے ہیں جو اداروں میں ٹکراؤ میں لے جاتے ہیں، وہ افراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو دھمکیاں بھی دیتے ہیں ججز کو،
پھر عدالتیں ان سے ناراض ہوتی ہیں. لیکن this is on a lighter note. I'll come to General Saab now. General Saab, thank you so much for being on the program. Is this correct کہ اس وقت جو statement ہے ISPR کی یہ مختلف نوعیت کی ہے اور ایک unrest ہے, ایک ناقابل یقین کیفیت ہے فوج میں. Is this correct assessment? بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو آئی ایس پی ہاؤس میں میں جس چیز سے زیادہ کنسرنڈ ہوں اور جس کی وجہ سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ہے سنگین غداری کا الزام. اگر آپ سنگین غداری کا الزام لگائیں ایک ایسے چیف آف آرمی اسٹاف سے جو کہ جس نے بہت کچھ وفاداریاں کر کے دکھائی ہوں ملک کے لیے, تو وہ مناسب نہیں. ایک آدمی قانون کی وائلیشن کر سکتا ہے, اس پہ سزا بھی ہو سکتی ہے, لیکن غدار کہنا غالباً وہ مسئلہ ہے جو کہ آرمی فیس کر رہی ہے اور اس کو جنرل باجوہ بھی جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اپنے آفیسرز کو جب فیس کریں گے. تو یہ میرے نقطہ نگاہ کے مطابق سب سے بڑا ایشو یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ خبریں آئیں کہ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں جنرل باجوہ سے. Is that correct? یہ بالکل یہی مسئلہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک آفیسر سیکنڈ لیفٹنٹ کی حیثیت سے جب جوائن کرتا ہے تو وہ انہی ٹروپس میں انہی لوگوں میں گرو کرتا رہتا ہے ٹل ہی بیکمز چیف آف دی آرمی اسٹاف. اب ان لوگوں نے اس کو ہر قدم پہ ہر چپے پہ دیکھا ہوتا ہے اور اس کی وفاداری, اس کی قربانی, اس کی محنت. چیف آف آرمی اسٹاف ایسے تو کوئی نہیں بنتا, وہ سارے اس کیریئر کے ایک عکس ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں. اب اگر آپ اچانک اس کو غدار قرار دے دیں تو وہ لازمی بات ہے کہ لوگ میں سوال کرنا شروع کر دیں گے کہ جناب ہم نے تو کبھی کوئی غداری نہیں دیکھی اور یہ غداری ہے جو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرتا رہا یہاں پہ. وہ کوشچن اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اور جنرل باجوہ نیچرلی وہی آدمی ہے جس کو فیس کرنا ہوگا, باقی تو سب ہم اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں. اس میں ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ جنرل کو موقع دیا جاتا کہ وہ آ کے اپنا موقف بیان کرتے. یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان کو 6 دفعہ کہا گیا وہ نہیں آئے, اتنی دفعہ کہا گیا نہیں آئے. تو آپ نے بڑے لوگوں کو کہا ہے, ان کے کیس سنے تو نہیں جاتے. اسحاق ڈار صاحب دیکھ لیں, میاں صاحب کے بچے دیکھ لیں, سب ان کو آخر آپ نے ان کو سونڈر قرار دے دیا. پھر ان کے کہا جی جب ملک میں آئیں گے تو پھر ان کے کیس سنے جائیں گے. اس میں کیا جلدی تھی؟ وہ جلدی جو ہے یہی وہ ذکر کیا جا رہا ہے. آرمی اس میں تھوڑا سمیل کر رہی ہے کہ یہ جو جلد بازی اس میں بہت جلدی تھی. یہاں تو وہ بھی کیس ہوئے کہ قتل کا کیس 25 سال بعد جا کے فیصلہ ہوا کہ جناب آدمی بے گناہ ہے, اور جبکہ آدمی مر چکا ہوا تھا جیل میں. تو یہاں 25 سال کے بعد بھی فیصلے ہوئے ہیں. جنرل صاحب اگر 25 سال بعد بھی فیصلہ ہوتا اور فیصلہ یہی ہوتا نہ, یہ نہیں ہوتا. میں ایک چیز بتاؤں, ہوتا, دیکھیں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ فیصلہ ہوتا یا شاید یہ نہ ہوتا. دیکھیں اس میں میں 2 پہلو بتانا چاہتا ہوں, مجھے 2 منٹ دے دیجیے. اس میں ہوا کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ اگر 12 اکتوبر والا وہ واقعہ دیکھیں جس میں جنرل مشرف نے نواز شریف صاحب کی حکومت ہٹائی اور وہ بیٹھا, تو اس وقت جو ججمنٹ لکھی گئی اس میں سارے قوائف لکھے گئے کہ حکومت یہ کر رہی تھی, اس کی وجہ سے سسٹم کو خطرہ تھا, سسٹم تباہ ہو جاتا. اور باوجود اس کے کہ وہ اسی طرح ہی آئین کو ہٹانا یا آئین کو ایبروگیٹ کرنا وہ ایک ہائی ٹریزن ہی تھی, لیکن اس کو جسٹیفائی کر دیا گیا اور کہا گیا کہ جی یہ ہائی ٹریزن نہیں تھی, یہ تو بڑا نیکی کا کام اور خدمت کا کام کیا جنرل مشرف نے, کیونکہ ورنہ حکومت تو بڑے غلط راستے پہ چلی ہوئی تھی. اب اگر مشرف کو سنا جاتا اور وہ حالات جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا کہ اس کو کیوں ایمرجنسی لگانی پڑی, تو کوائٹ پاسبل کہ عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی کہ آج بھی واقعی حالات سسٹم کو اتنے خطرات تھے جس کی وجہ سے مشرف کو یہ کرنا پڑا. یا یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچتے تو تب بھی لیکن سنا تو جاتا. اب یہ سنا اس لیے نہیں گیا کہ, میں ایک بات بتاؤں, سنا اس لیے نہیں گیا کہ جو 12 اکتوبر کا قصہ تھا وہ جھگڑا تھا نواز شریف صاحب یعنی حکومت اور یعنی سیاسی حکومت اور جنرل مشرف کے درمیان. جو ایمرجنسی لگی وہ جھگڑا تھا عدالتوں اور جنرل مشرف کے درمیان, کیونکہ عدالتیں جنرل مشرف کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی تھیں. یہاں چونکہ عدالتیں انوالوڈ تھیں اور ایک فریق تھیں عدالتیں خود, لہذا عدالتیں اس معاملے میں ڈنڈی مار گئیں اور ان کا موقف ہی نہیں سنا. کیونکہ اگر وہ موقف سنتے تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ بات کریں جنرل صاحب, اگر اجازت دیں, کیونکہ ہمارے ساتھ اس جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی جو موسٹ کروشل فگر ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سید ظفر علی شاہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام.
اور بہت بہت تھینک یو فار کمنگ آن دا پروگرام آفٹر ویری لانگ ٹائم. بڑے عرصے بعد آپ کو اسکرین پہ میں اپنے شو میں دیکھ رہی ہوں, سو تھینک یو سو مچ. سر یہ جو ظفر علی شاہ کیس ہے, اور ہم تو ریفرنس کے طور پہ جب سے میں نے صحافت شروع کیا پاکستان میں ہر کوئی کہتا ہے ظفر علی شاہ کیس آپ پڑھ لیں آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں گے. جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں اس میں یہ 99 والے معاملات کو ہی پکڑا جاتا, پھر ٹریزن بنتا تھا, جو کہ عدالتوں نے خود کہہ دیا کہ وہ نہیں تھا. تو اب ٹریزن کیسے ہو گیا؟ دیکھیں پھر بھی سوال یہ ہے کہ یہ میری جس ججمنٹ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں اور جس کا میں مذاکرن بھی کہتا ہوں اور سیریسلی بھی کہتا ہوں کہ اس پٹیشن کا فیصلہ اب کل ہوا ہے آ کر, مطلب ویری ایپٹ سر, ویری ایپٹ. لیکن ہونا اس پہ چاہیے تھا. میں عرض کرتا ہوں نا, لیکن اس پہ اس وقت کی عدالت نے ایک یہ ججمنٹ دی جس طریقے سے آج اس ججمنٹ کو بہت سارے لوگ مان رہے, بھی جنرل صاحب کی بات کر رہے تھے, کوئی مانتے ہیں کوئی نہیں مانتے, کوئی کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں, کوئی کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں. اس ججمنٹ کو جو یہ میرے نام سے ہے, مطلب اس کو میں بھی یہ انٹرپریٹ کرتا ہوں کہ وہ ججمنٹ جو تھی وہ ایک, اگر میں یہ کہوں کہ دیٹ واز اے بیہودہ ججمنٹ تو وہ غلط نہیں سر ججمنٹ بتا دیں ہمارے سارے ویورز کو پتہ بھی یہ جو آپ کے سامنے پڑھی ہے, کیا کہہ رہے ہیں سامنے پڑھی ہے. یس, اب سوال یہ ہے, میں پڑھ دوں اگر اجازت میں وہ لمبی ہے, بہت تھوڑی لمبی ہے. اس کا کرکس یہ بتا دیتے ہیں. On 12th October 1999 a situation arose for which the constitution provided no solution and the intervention by the armed forces through an extra constitutional measure became inevitable. اس وقت تو ضرورت بن گئی تھی, نظر ضرورت سر, نظر ضرورت. اس سے بھی آگے چلے گئے ہیں وہ اس وقت کی عدالت. with due respect, میں اس دنیا کا آدمی ہوں, میں نہایت عزت و احترام سے, کہ اس وقت کی بھی یہ ججمنٹ اس سے بھی آگے چلی گئی کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے جنرل مشرف صاحب کے مارشل لا کو جسٹیفائی کر دیا, بلکہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل مشرف صاحب آئندہ پاکستان کے آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں, اور 3 سال کا وقت بھی دے دیا ان کو. جبکہ ترمیم کرنے کا اختیار خود سپریم کورٹ کو بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا. اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے وہ 12 اکتوبر کی جسٹیفائی کر دی, جس کو آج تک جو قانون کی دنیا ہے, جو عدالتی دنیا ہے, جو وکلاء ہیں, جیورسٹ ہیں, جو وہ اس ججمنٹ کو مانتے نہیں مانتے. اگر اجازت دیں وقفے پہ جا رہے ہیں, یہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جو ریسپیکٹڈ عدلیہ تھی اس کے اگر نام بھی میں آپ کو بتا بیفور وی گو, ارشاد حسن خان سی جے, محمد بشیر جہانگیری, شیخ اعجاز نثار, عبد الرحمان خان, شیخ ریاض احمد, چودھری محمد عارف, منیر اے شیخ, راشد عزیز خان, ناظم حسین صدیقی, افتخار محمد چودھری, قاضی محمد فاروق اینڈ رانا بھگوان داس. He's no longer with us. ہم وقفہ لیتے ہیں, we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. دوسری جانب آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں جنرل پرویز مشرف کیس فیصلے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر مشاورت بھی ہوئی. وزیر اعظم نے پارٹی ترجمانوں کو یہ ہدایت اب کر دی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھا جائے, اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہم اس طرف جانا چاہتے کسی صورت, ملک کے مفاد میں جو چیز ہے وہ کی جائے. عدالتی فیصلوں کے حوالے سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی بیان آپ نے نہیں دینا. آج ہم جب بلائے تھے گیسٹ کو تو اس حوالے سے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ ڈائریکشنز آئی ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اداروں میں تصادم کی صورتحال پیدا ہو. کل چیف جسٹس سے منسوب کر کے یہ خبر چلائی گئی کہ انہیں جنرل پرویز مشرف کیس میں کئی بار اعلیٰ عہدوں کا لالچ دیا گیا. اس کیس سے حوالے سے ان پر دباؤ تھا. ان خبروں پر وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک ٹویٹ بھی کر دی. انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس پاکستان کی اس گفتگو کی وضاحت ضروری ہے. اس گفتگو سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا چیف جسٹس مقدمے پر اثر انداز ہوئے اور مخصوص فیصلہ حاصل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا. یہ انتہائی نامناسب بات ہے جو چیف جسٹس پاکستان سے منسوب کی گئی ہے. ذاتی طور پر چیف جسٹس صاحب کا بہت احترام ہے. جسٹس کھوسہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے ججز میں سے ایک ہیں, لیکن یہ بھی ان سے ہی سیکھا ہے کہ احترام کے دائرے میں رہ کر سوال کرنا ضروری ہے. باقی بحث سیاسی ہے, قانونی نہیں.
جب یہ بات ہوئی تو سپریم کورٹ کی جانب سے آج اس خبر کی تردید کر دی گئی ہے. عدالت کی جانب سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا پر چلائی گئی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ خبریں چلانے والے ادارے اسی انداز میں سپریم کورٹ کی تردید کو چلائے. مشرف کیس میں چیف جسٹس نے عدالتی احکامات کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا. سو کنفیوژن بھی نظر آ رہی ہے تھرو انفارچونیٹلی میڈیا, مگر ایک کوشش ہے ہر طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں ٹکراؤ نہ ہو. سو ناؤ کمنگ بیک ٹو یور ججمنٹ ظفر علی شاہ صاحب, یو سیڈ کہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ اس وقت آنی چاہیے تھی. ابھی کی جو ججمنٹ ہے, جیسے یہ سوال اٹھایا بھی جنرل صاحب نے بھی, دیگر لوگوں نے بھی, کہ ٹائمنگ شاید صحیح نہیں ہے, اس میں جلدی کی گئی ہے, یا کوئی میلافائڈ انٹینشن ہے, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس اسحاق میں ڈار صاحب بھی باہر کوئی ہیں. جلدی ہے, بلکہ یہ دیر ہے. دیر ہے 6.5-7 سال تک اس کا ٹرائل رہا ہے, یہ جلدی ہے. اور درجنوں بار جو ہے کورٹ نے جنرل مشرف صاحب کو موقع دیا, بھائی آپ آئیں. وکلاء انہوں نے بدلے, بے شمار وکلاء پر اوپن تھا, لیکن وہ خود نہیں آئی. بھائی وجہ بیماری نہیں آئی یا کوئی بھی وجہ تھی, لیکن اس میں کوئی نہ باعث تھا نہ کوئی ایسی بات تھی. اور پھر یہ جو ہے ججمنٹ, یہ کوئی 12 وہ اکتوبر والی جو کہہ رہے ہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ آپ بڑی باریک بات ہے یہ سمجھنے کے لیے. یہ جو پوچھے جنرل صاحب, اس پہ کیوں نہیں ہے؟ کس پہ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں 12 اکتوبر پہ ہونی چاہیے تھی, اس پہ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بعد میں کیوں 3 نومبر کو پک کیا گیا؟ میں 3 نومبر کو چونکہ انہوں نے ایک اور ایکٹ کیا. سر پھر عدلیہ کے حوالے سے سوال اٹھ جاتا کہ عدلیہ نے کیسے انڈوز کیا تھا 12 اکتوبر. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ جو ججمنٹ جو 12 اکتوبر پہ جو دی ہے, ایپیکس کورٹ نے دی ہے, وہ that was not a court judgment. اس کو پوری دنیا میں اور پاکستان میں جوڈیشری میں جورسٹ نے کنڈیم کیا ہے کہ یہ کون سی عدالت ہے جو یہ کہہ رہی ہے ایک اپنا جنرل مشرف صاحب کو جنہوں نے کو کیا ہے, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا. جو میری پرے تھی یہی ہے, اب بھی پڑھ رہے ہیں آپ کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کیا ہے, تو آرٹیکل 6 کے تحت, ہائی ٹریزن کے تحت ان کا ٹرائل کیا جائے. دس واز مائی پرے. ٹرن ڈاؤن ہو گئی, فیصلہ ایک اور آ گیا جی. جس فیصلے کو بہت سے لوگ نہیں مانتے, تنقیدیں ہوئی اس پہ, بہت لوگوں نے تعریفیں کی, یہ تو ہو گیا. اب جنرل مشرف صاحب آ بھی گئے, فیکچول ڈیفیکٹو اور ڈیجورو بھی وہ ملک کے حکمران بن گئے. اب اس میں 3 نومبر 2007 آ جاتا ہے, اور 3 نومبر کو ملک کی پوزیشن کیا ہے کہ ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے, ملک میں پریزیڈنٹ موجود ہے, یہی جنرل مشرف صاحب خود پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ موجود ہے, پرائم منسٹر موجود ہے, ادارے موجود ہیں, کانسٹیٹیوشن موجود ہے. آل آف اے سڈن 3 نومبر کو جنرل مشرف صاحب ایمرجنسی لگا دیتے ہیں. بھئی کس نے ایمرجنسی لگانے کا کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ چیپٹر ہے کہ ایمرجنسی کیسے لگائی جاتی ہے, کب لگتی ہے, کون لگاتا ہے. انہوں نے اٹھ کر, اور اس وقت کے آفرین ہے اس وقت کے لا منسٹر احمد صاحب پہ, بہرحال انہوں نے جو نہ صرف ایمرجنسی لگا دی, ساتھ لیجسلیشن کر دی, پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر نکال دیا, 4 قوانین بدل دیے. اور وہ کس طرح بدلے؟ ناٹ ایز اے ان دی کیپیسٹی آف پریزیڈنٹ. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے, یہ میں کوئی اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا. نیچے دستخط ہے جنرل محمد مشرف, چیف آف آرمی اسٹاف. یہ کس چیف آف آرمی اسٹاف کو لا میکنگ کی پاور ہے؟ ٹھیک ہے, مارشل لا تھا, آپ صدر بھی بن گئے, پارلیمنٹ بھی چل رہی ہے, سب آئین بھی ہے. آپ کو کس نے یہ اختیار دیا, آپ سے مراد چیف آف آرمی اسٹاف, کہ آپ نے قانون سازی کر دی؟ But he was the president. President تو وہ تھے. میں پھر وہی بات. But you're saying کہ he used his position as army chief to do that. Yes. Just by a signature? Oh yes. Signature میں تو لکھ سکتے ہیں جو ان کا. No. You're saying he did not sign as president of Pakistan, he signed as army chief. That was not army. وہ تو سیدھا ریکارڈ کا حصہ ہے. میں غلط بات نہیں کر رہا. اس کی سزا یہی ہے جو ہوئی ہے. وہ تو پھر دیکھیں نا, انہوں نے قانون بدل دیے, وہ کیا نہیں کیا, ایمرجنسی لگا دی, جس پر پھر جب کورٹ میں گئے لوگ اور کورٹ نے کاغنیزنس لیا
تو اس پر ان کا چارج آپ اسی مقدمے کا جس میں ان کو سزا ہوئی ہے وہ جو چارج فریم ہوا ہے وہ آپ پڑھیں. رائٹ. سو جنرل صاحب یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دیٹ؟ آپ نے سنا کہ فریشاہ صاحب نے تفصیلاً بتایا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جی ہاشمی صاحب آپ کی طرف میں تھوڑا ایڈ کر دوں پھر جنرل صاحب سے کمنٹ لے لیجئے گا کہ جنرل مشرف کو سننا چاہیے تھا. اگر سن لیتی عدالت تو اس سے ہو سکتا ہے کہ یہ بات آتی سامنے کہ اس وقت بھی ناگزیر تھی یہ ری ایکشن جو انہوں نے کیا. وجہ یہ ہے یہ نہیں سنا گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فریق جو ہے وہ دوسرا فریق عدالت تھی. عدالت خود ہی فریق اور خود فیصلہ کر رہی ہے. عدالت ہی اس کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی تھی جس کی وجہ سے اس نے ایمرجنسی لگائی. عدالت میں ہی وہ چیف جسٹس تھا جس کو انہوں نے پہلے نکالا اور وہ پھر عدالت وہ ریفرنس تھا جس کا اس کے مطابق وہ دوبارہ ری انسٹیٹ کیا گیا. اس نے جسٹس رمدے نے فیصلہ لکھا. اب عدالت خود جس چیز کی بنیاد بنی جس کی وجہ سے یہ لگی ایمرجنسی, اس کا فیصلہ وہی عدالت کر کے تو اس کو سزا دے رہی ہے. کم از کم اس کو سن تو لیا جاتا. یہ وہ چیز ہے جہاں آپ آ کے غلطی کر رہے ہیں. پہلا فیصلہ دیکھیں جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ, جو شاہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ شاہ جی کا جو پہلا کیس تھا وہ ان کے خلاف فیصلہ آیا وہ اس لیے کہ اس میں عدالت فریق نہیں تھی, اس میں سیاسی گورنمنٹ اور جنرل مشرف کے درمیان مسئلہ تھا. وہاں تو عدالت نے فیصلہ کر لیا اپنی مرضی کا, اور جہاں عدالت خود فریق تھی کہ اس کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہی تھی وہاں عدالت آ کے ڈنڈی مار گئی کہ اس کا کیس ہے وہ سننے, اس کی بات ہی نہیں سنی. یہ وہ چیز ہے جس کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ عدالت خود فریق ہے اور اس کو سننا چاہیے. دو نکات آپ نے دیے ہیں, ایک تو جنرل صاحب کو بولنے دیا جاتا, دوسرا آپ نے کہا کیونکہ آخری دنوں میں بھی ان کی حکومت میں عدالت باقاعدہ ایک فریق تھی اگینسٹ ہز گورنمنٹ, وہی لوگ تھے, یہ معاملہ فرق ہے. جن لوگوں سے جھگڑا تھا وہی لوگ عدالتوں میں پھر تھے. رائٹ. اس کے اوپر میں نے کل بھی ایک بات کوٹ کی تھی, دوبارہ کرتی ہوں. مشرف صاحب کا جب انٹرویو کرنے گئے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ جب میں عدالت جاتا تھا تو جس قسم کی کامنٹس آتے تھے اور جس طرح کی مجھ سے سلوک ہوتا تھا تو اس میں بائس مجھے صاف نظر آتی تھی. I'll come to you نہال ہاشمی صاحب. جی نہال ہاشمی صاحب. دیکھیے جو میرے بڑے فاضل دوستوں نے جو بات کی, میں ایک بات بتا دوں. 73 کے آئین کے مطابق آرٹیکل 6 اپلائی ضیاء الحق صاحب پہ بھی ہوتا تھا, مگر ضیاء الحق صاحب نے ایل ایف او کے بعد 8th امینڈمنٹ کر کے اس کو لیگل کور دے دیا, اور اسی طرح سے مشرف صاحب نے بھی 99 کے انسیڈنٹ کو 17th امینڈمنٹ میں اسے لیگل کور دے دیا, انڈیمنیٹی دے دی پارلیمنٹ نے, تو وہ کور ہو گیا پارلیمنٹ کے تحت. امینڈمنٹ ہو گئی, 2 امینڈمنٹ ہوا ہے یہاں پہ 2 یوزر پر کو بچانے کے لیے, ایک ضیاء الحق صاحب کے دور میں 8ویں ترمیم اور مشرف صاحب کے دور میں 17ویں ترمیم, جس کے بعد میں تانے بھی دیے جاتے رہے ایم ایم اے کو اور دیگر لوگوں کو. یہاں جو 2007 کا جو معاملہ تھا اس کو لیگل کوریج نہیں مل سکا. 2008 سے 2013 کی جو پارلیمنٹ تھی اس نے اس کو انڈیمنیٹی نہیں دیا, اور یہ انٹیکٹ رہا, یہ ایکٹ جو تھا اس کو لیگل کوریج نہیں مل سکا. اس لیے اسے, اور پھر جو ابھی ظفر صاحب نے بتایا, ایز اے پریزیڈنٹ انہوں نے سائن نہیں کیا تھا, ایز اے آرمی چیف انہوں نے سائن کیا تھا. یہاں پہ یہ نقطہ پہنچتا تھا ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے پرائم منسٹر دے آر امپاورڈ. جو کانسٹیٹیوشن میں پروویژن دیا گیا ہے وہ پروویژن, ہاں جو ابھی بات کریں جنرل صاحب کے, اگر عدالت بولنے کا عدالت نے 6 بار موقع دیا اور یہاں تک کہ ان کو کہا گیا کہ ویڈیو ریکارڈ کروا لیں آپ. اگر ویڈیو ریکارڈ کرا لیتے, اور وہ دیکھیے یہ ایبسنسیا میں نہیں چلا ہے, پورا ایویڈنس چلنے کے بعد جب 342 کا مرحلہ آیا تو اس وقت وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور پھر کہا گیا کہ آپ اپنا بیان ریکارڈ کروا لیں اگر آپ چاہیں تو, اور 3 بار یہ فیسلیٹیشن کسی کو نہیں دیا گیا. اب سارا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ اٹ از ناٹ ان بٹوین. دیکھیں عدالت اپنی مرضی کی کوئی بھی نہیں دے سکتی فیصلہ, دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی ہے, اس میں کوئی کنٹمپٹ مجھ پہ نہیں لگے گا. بات دراصل یہ ہے کہ ہر عدالت ماتحت ہے آئین کی, قانون کی اور ایویڈنس کی. اگر آئین, قانون اور ایویڈنس مشرف صاحب کے حق میں جائے گا تو کوئی ان کو سزا نہیں دے سکتی, اور اگر آئین قانون کے تابع ہو کر کے عدالت چلے گی اور ایویڈنس ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی نہیں ماں سوائے اس کے کہ آپ سپریم کورٹ جائیں اور سپریم کورٹ جا کر کے اپنے معافی ضمیر کو بیان کریں. اس کے لیے بھی کوئی اور نہیں جا سکتا, اگر مجھے اجازت دیں نہال صاحب, ایک ہم بریک پہ جا رہے ہیں, کوئکلی مجھے بار بار کہہ رہے ہیں وہ بریک میں آ جائیں, لیکن آپ لوگوں کو دکھاتے چلو نیوز ویک کی ہیڈ لائن ہے, they are saying pain and anguish at Musharraf
treason verdict. اس میں انہوں نے اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا جو پاکستان آرم فورسز کی طرف سے آئی تھی. آگے وہ کہتے ہیں it added armed forces of Pakistan expect that justice will be dispensed in line with Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The newspaper adds that the statement appears to ignore that Musharraf was granted several chances to appear before court, all of which he ignored. He was eventually declared an absconder, a designation that permits court to try and convict him in absentia. Under the law, the former president can now submit himself to court, after which he can seek a new trial. There can also be no appeal unless the convict submits himself to the sentence announced by the court. This was Newsweek. We will take a break and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. تحریک انصاف اور جنرل پرویز مشرف کے خلاف غداری کیس میں سزائے موت کے فیصلے کو بلا جواز قرار دے رہی ہے اور اس نے فیصلے کو رکوانے کے لیے قانونی طور پر کوششیں بھی کی. لیکن ہمیں یاد ہے نومبر 2007 میں آج کے وزیر اعظم عمران خان اس وقت کے صدر پرویز مشرف کی جانب سے ایمرجنسی کی سخت مخالفت کرتے رہے ہیں اور احتجاج کے دوران انہیں گرفتار بھی کیا گیا. گرفتاری سے قبل انہوں نے ایک ٹی وی چینل پر گفتگو میں جنرل پرویز مشرف کے ایمرجنسی لگانے کے فیصلے پر کڑی تنقید کی تھی. لیٹس واچ دیٹ. شاہ صاحب آپ بڑے غور سے سن رہے تھے. ایک اور بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں جو انہوں نے گرفتاری سے جب وہ رہا ہوئے ہیں اس وقت کیا کہا تھا. لیٹس واچ آج کے پرائم منسٹر اس وقت کیا کہہ رہے تھے. جنرل مشرف نے وہ پاکستان سے کیا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹر نے کیا ہے جو حد کراس کر چکا ہے. یہ اگر ان کا خیال ہے کہ میں جیل کی وجہ سے ڈر کے اس کے ساتھ کروں گا, میں اور تیز ابھی نکلوں گا اس کے خلاف. میں مشرف کو قبول کرتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں ملک کا سب سے بڑا. اس وقت کیوں گورنمنٹ یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ مشرف صاحب کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں یہ عمران خان صاحب کا موقف بڑا واضح ہے اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے اور کسی بھی پیٹریٹک سٹیزن کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے جو کہ عمران خان صاحب کا ابھی آپ جس کی چارٹ سنا رہے تھے. اب آج کی خبر سے پتا چلا, میں بھی ان کا ووٹر بھی ہوں, سپورٹر بھی ہوں, چارانہ کا ممبر بھی ہوں ان کی جماعت کا. یہ دائیں بائیں جو اقتدار کے یا پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ جو ہر دفعہ آ جاتے ہیں, جو مشرف صاحب کے ساتھ میں ان کو کوال کہتا ہوں, کوالی کرنے والے جو کٹھے ہو جاتے ہیں مطلب رائٹ, وہ کنفیوز کر دیتے ہیں کہ وہ نہیں جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے. اور پھر پالیٹیشین جو ہے اس کا کنسسٹنٹ ویو ہونا چاہیے. اگر آج سے 20 سال پہلے اس نے کوئی بات کی ہے تو اس کو پتا ہونا چاہیے میں نے آج سے 20 سال پہلے اس سبجیکٹ میں رائٹلی یا رانگلی میرا موقف یہ تھا. اور اگر اس میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہے تو پھر اس کی تفصیل بتانی چاہیے کہ وجہ کیا ہے, کیا وجہ ہے اس کی. بیکاز یو ہیو کلیور ووٹرز, دے وڈ وانٹ ٹو نو. جنرل صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں خان صاحب اس سے کچھ اور کر رہے تھے, آج ان کی گورنمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے؟ یہ بالکل کچھ نے پریشرائز یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت ساری جو باتیں کی وہ یوزلی ان کا نہ تو ہوم ورک ہوتا ہے نہ ہی انہوں نے بہت زیادہ گہرائی میں جا کے دیکھا ہوتا ہے. آج ان کے ساتھ فروغ نسیم ہیں جو کہ جنرل مشرف کے وکیل تھے, انور منصور جو کہ جنرل مشرف کے وکیل رہے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور غالباً وہ ان کو دوسری سائٹ کا قصہ دکھا رہے ہیں, دوسری سائٹ کی جو پکچر ہے وہ ان کو بیان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کے خیالات میں تبدیلی. یہ بھی ہم یاد کرا دیں انٹرسٹنگلی, زید حامد صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, وہ لا منسٹر ہیں نواز شریف صاحب کے. وہ ان کا رول بالکل مختلف ہے. وہ ایک طرف ایمرجنسی لگوانے والوں میں شامل تھے, دوسری طرف وہ جا کے مقدمہ کرنے والوں میں شامل ہو گئے. ان کا تو میں سمجھتا ہوں پارے کی طرح وہ بالکل بہت ہی زیادہ وہ لیکوڈ کی طرح فلیکسیبل نظر آئے ہمیں. ان کو بچانے کے لیے جنرل مشرف کو اکیلے ٹارگٹ کیا گیا, ورنہ تو یہ تھا کہ بیٹر شامل ہو جاتے اس میں. زاہد احمد صاحب کا نام سب سے پہلے آتا اس میں, لیکن وہ اب میاں صاحب کے. بٹ جنرل صاحب جسٹ ون کوسچن, بیکاز آپ آرمی میں اتنا سرو کرتے رہے آن اے سینئر پوزیشن ایز اے لیڈر, یہ تو ہم نے تو یہی سنا تھا کہ لیڈر ٹیکس ریسپانسبلٹی. A good leader will always take responsibility. نہیں, بات یہ ہے کہ جو ٹروپس ہیں سب ہیں ان کے لیے. بات یہ ہے کہ پروسیس جو ہے وہ جب آپ فالو کرتے ہیں تو پھر لیڈرشپ اپنی جگہ پہ, لیکن سب کو اپنا اپنا شیئر پھر لینا پڑتا ہے اس کام کا, اس گناہ کا جو بھی کیا گیا ہے. اس میں جو آرمی کو میرا خیال ہے جو پرابلم اور اعتراض ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جو لیبل غداری کا ہے
وہ نہیں. اگر آپ غداری کے علاوہ کسی کو بھی اور جنرل مشرف کو بھی اگر انہیں وائلیشن کی ہے کوئی سزا دیتے ہیں اور یہ لکھا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے فلاں قانون وائلیٹ کیا تو میرا نہیں خیال کہ آرمی اس کے اوپر کوئی اعتراض کرے گی. وہ تو پاسبل ہے. کوئی بھی اگر غلط لیٹ سے جنرل مشرف پہ کوئی کرپشن کا قصہ آ جاتا ہے اور اس کی ان کو سزا ہو جاتی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آرمی اس کے اوپر ابجیکٹ کرے یا کچھ ایسی بات کرے. وہ بالکل ایک جرم کیا تو اس کی سزا پانی آرمی خود اپنے اندر سزائیں دیتی رہی ہے, ابھی ریسنٹلی بھی دی ہیں انہوں نے, سو ایسا نہیں. اس میں تجزیہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا آئین توڑا گیا. آئین توڑنے بات یہ ہے کہ آپ مختلف وقتوں میں میں تبھی موازنہ کر رہا تھا 12 اکتوبر کا اور 3 نومبر والے قصے کا اسی وجہ سے کہ آپ ایک وقت پہ اس کام کی وضاحت اس کو چونکہ آپ نے جائز قرار دینا ہے تو وضاحتیں آپ نکال لیتے ہیں, دوسرے وقت پہ آپ وضاحتیں موجود ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے. یہ فرق ہے. اگر وہ سنتے تو شاید اس میں سزا شاید بھی کوئی ہوتی, پھر بھی ہوتی کوئی شاید, لیکن غداری کا شاید اس کے لیبل نہ لگتا اور آرمی کا کنسرن بھی شاید ختم ہو جاتا. ہاشمی صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ غداری کے لیبل نہیں بانٹنے چاہیے. بہرحال یہ ریزنٹمنٹ تو ہوگی کسی کو جس نے سرو بھی کیا ہو پاکستان کو, جن کو بہت سارے فالوورز بھی ہوں, ان کو اگر غدار کہہ دیا جائے, ثابت کر دیا جائے, سزا دے دی جائے اس پر. یہ فریہ بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ جو پاکستان کا صدر ہے وہ ہمیشہ سے سی این سی ہے 73 کے آئین کے بعد. بھٹو صاحب بھی سی این سی تھے, زرداری صاحب بھی چیف آف کمانڈر ان چیف. تو ہم نے بدقسمتی سے اپنے کمانڈر ان چیفوں کو بھی غدار کہا. ہم نے بھٹو صاحب کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیا, زرداری. تو ہم اس وقت بھی کہتے رہے کہ کبھی کسی کو آپ سرٹیفکیٹ نہ دیں, کسی بھی فرد کو, جب تک اسے ساری تحقیقات عدالت آ جائے. آج جس عمران خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ بانٹے 2007 میں. عمران خان صاحب تو آج بین الاقوامی سطح پہ پاکستان, میں سمجھ رہا تھا آپ ایشو کو اٹھائیں گی, جو کوالالمپور پہ ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا, جو اسٹیگما ہمارے پیشانی پہ جو لگا دیا کہ جو کانفرنس سبمٹ کانفرنس بلایا گیا تھا ٹرکی کو, ایران کو, قطر کو, آپ نے اپنے ملک کی فورن پالیسی کو کسی ایک فریحہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ویری امبیرسمنٹ. دیکھیے میں پھر وہ بات دہراؤں گا جو میں شروع میں کہا, میں سب پہ کامنٹ ہوگی لیکن ایک شیر آج ہمیں کوالالمپور پہ اس موقع پہ ایک شیر ضرور دیکھ لیں. دل کی آزادی شہنشاہی شکم سمان موت, فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے, دل یا شکم. سو یہی معاملہ ہوا ہے کہ شکم کا معاملہ ہو گیا, پیٹ کا معاملہ ہو گیا کوالالمپور میں. جی جنرل صاحب, میں ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں, شاہ صاحب اس پہ کمنٹ بھی کر دیں کیونکہ میں بڑا متقد ہوں ان کے سوجھ بوجھ کا بھی اور ان کی دور اندیشی کا. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ایک آدمی کھڑا ہو جائے کوئی چیف آف آرمی سٹاف تو وہ مارشل لا اگر لگا دے تو اس کو لیگلائز کرنے والے جج بھی مل جائیں گے اور اس کے ساتھ 10 سال نبھانے والے سیاستدان بھی مل جائیں گے. مشکل یہ ہے کہ اس سارے کھیل میں نہ جج کو سزا ہوئی اور نہ ہی ان سیاستدانوں کو ہوئی جنہوں نے جو بیساکھیاں بنے. آپ اگر ایک برائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک مکمل کریں گے. شاہ صاحب ہمارے بڑے سینئر ہیں. شاہ صاحب پہ سوال یہ کہ جب دوبارہ حکومت میں آئے نواز شریف صاحب, آپ جو کھڑے تھے مشرف کے خلاف, آپ تو نہیں تھے لا منسٹر زید احمد صاحب دوبارہ بن گئے تھے. یہ کیا ہوتا ہے, یہ لوگ کیسے بچ جاتے ہیں؟ یہ اسی طرح مجھ پہ ایک دفعہ سوال ہوا, میں نے کہا یہ سائنس کی ترقی ہے. سائنس کی ترقی ہے, یہ سائنس کی ترقی ہے کہ ایک شخص, اور پھر میں نے تو میاں صاحب کو یہ کہا کوئی یہ زید احمد صاحب آپ کے لا منسٹر, آپ نے, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کھاتے آپ کہ اگر مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا بھی لا منسٹر الف ہے اور ایک ڈیموکریٹک لیڈر کا بھی لا منسٹر وہی ہے, کیا فرق کیا رہ گیا؟ اس سے بھی ظریفی وہ یہ بنا رہے ہیں غداری کا مقدمہ اور وہ نکل گئے سائڈ سے. یہی تو کر رہا ہوں, یہ جنرل صاحب نے ٹھیک کہا ہے اس کو نکالنے کے لیے مطلب ہے تو ان لوگوں کو بھی, تو اگر آپ نے روکنا ہے مارشل لا کا راستہ تو آپ کو ان لوگوں کو بھی سزا دینی پڑے گی. مجھے تو یاد ہے جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ تھی, کون کون ہمیں ملتا تھا ان کے خلاف بات کرنے والا, وہ پھر گورنمنٹ میں کدھر گئے؟ بالکل وہ باقی ساری باتیں ٹھیک ہے. جنرل صاحب